آپ کو بتائیں شہر میں گراں فروشی برقرار ہے۔ دودھ 170 کے بجائے 230 روپے لیٹر فروخت ہونے لگا، جبکہ دہی 260 روپے کلو تک بیچا جانے لگا۔ چاولوں کے دام بھی آسمان کو چھونے لگے۔ ٹوٹا چاول 250 روپے کلو، جبکہ درمیانے درجے کا چاول 350 روپے کلو فروخت۔ کم آمدن والا طبقہ پس کر رہ گیا۔ شہری مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے۔ شہر بھر میں گراں فروشی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے فی لیٹر ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں اسے 230 روپے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے۔ دہی کی سرکاری قیمت مقرر نہ ہونے کے باعث دکاندار من مانے نرخ وصول کر رہے ہیں۔ دہی 260 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ شہر میں چاول کی قیمتوں میں بھی کمی نہ ہو سکی۔ بہترین کوالٹی کے چاول 380 سے 620 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ اوسط درجے کے ثابت چاول 350 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ ٹوٹا چاول 250 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں پھل اور سبزیاں بھی سرکاری نرخوں پر دستیاب نہیں ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں آلو 20 روپے سے 25 روپے، پیاز 70 سے 80 روپے، ٹماٹر 100 روپے سے 120 روپے، لہسن اور ادرک 130 روپے پاؤ میں فروخت ہوا۔ اول درجے کا کیلا 200 روپے فی درجن، سیب 450 روپے، خربوزہ 100 روپے اور امرود 120 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ ہر دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے انہیں گراں فروشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ گراں فروشی کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پنجاب میں توانائی بحران، بڑے فیصلوں کی تیاری، تعلیمی ادارے 15 اپریل تک بند کرنے کی سفارش، نجی دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم تجویز کیا گیا ہے۔ مارکیٹوں کے اوقات محدود ہوں گے۔ ایندھن کی فراہمی کے لیے ڈیجیٹل سسٹم لانے کا فیصلہ، میٹرو اور بس سروس بڑھانے کی سفارش۔ رات 10 بجے کے بعد سٹریٹ لائٹس متبادل موڈ پر چلیں گی۔ محکمہ توانائی کی سفارشات وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پیش کر دی گئیں۔ تعلیمی اداروں کو 15 اپریل تک بند رکھا جائے۔ اسکولوں میں ہائیبرڈ نظام تعلیم اپنایا جائے۔ نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم کے سخت اقدامات کیے جائیں۔ غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ وفاق کی طرز پر فیول ریشننگ متعارف کروائی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے مجوزہ اسٹرکچر پلان روڈز پر اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ قبل از وقت سستی زمین لے کر مفت کمرشل کروانے والوں پر بجلی گرا دی گئی۔ آئندہ کسی بھی پروجیکٹ اسٹرکچر پلان کے لیے نئی پالیسی آ گئی۔ روڈ پر آنے والی زمین قیمت میں باقی اراضی کے مفت کمرشل رائٹس نہیں ملیں گے۔ اب سے کوئی بھی انویسٹر، زمین مالکان، ڈیولپرز اور سوسائٹی مالکان مفت کمرشل پالیسی سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے مجوزہ اسٹرکچر پلان روڈز پر قبل از وقت سستی زمین لے کر مفت کمرشل کرانے والوں پر بجلی گرا دی۔ آئندہ کسی بھی پروجیکٹ اسٹرکچر پلان روڈ پر آنے والی زمین کی مد میں باقی اراضی کی مفت کمرشل رائٹس کی پالیسی ختم کر دی گئی۔ ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز 2020 کے رول 37 سب رولز 9 میں بڑی ترمیم کر دی گئی ہے۔ ترمیم کے بعد مین روڈز، مسنگ لنکس، اسٹرکچر پلان روڈز بننے کی صورت میں ایل ڈی اے ہر صورت اراضی ایکوائر کرے گا۔ قوانین میں تبدیلی سے زیر تعمیر پائن ایونیو ایکسٹینشن، نیلم روڈ سمیت اہم مسنگ لنکس اور اسٹرکچر پلان روڈز میں اراضی لینے والوں کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ قوانین میں تبدیلی سے ایل ڈی اے کو اراضی خریدنے کے لیے اربوں کی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ قوانین تبدیلی سے نئی اسٹرکچر پلان روڈز اور مسنگ لنکس کو مکمل کرنے میں ایل ڈی اے کو خاطر خواہ مالی نقصان کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ ماضی میں پائن ایونیو سمیت اہم روڈز، مسنگ لنکس پر قبل از وقت اراضی لے کر باقی یونٹس کمرشل کرا کر انویسٹرز کروڑ پتی ہو گئے۔ پنجاب حکومت نے ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں ترامیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے ستھرا پنجاب کے واجبات کی یکمشت وصولی سے روک دی۔ پنجاب کابینہ میں شہریوں سے یکمشت وصولی کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ کوڑا اٹھانے کے واجبات کی کلیکشن کا فارمولہ طے نہ ہو سکا۔ مریم نواز نے قابل عمل تجاویز مرتب کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہریوں سے ستھرا پنجاب کے واجبات کی یکمشت وصولی روک دی۔ پنجاب کابینہ میں شہریوں سے یکمشت وصولی کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ کوڑا اٹھانے کے واجبات کی کلیکشن کا فارمولہ طے نہ ہو سکا۔ مریم نواز نے قابل عمل تجاویز مرتب کرنے کی ہدایت کر دی۔ کابینہ میں ستھرا پنجاب کے تحت صفائی فیس وصولی کی منظوری پر غور کیا گیا۔ صفائی فیس وصولی کا نیا میکانزم متعارف کرانے کی ہدایت کی۔ صفائی فیس کی وصولی ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹیکس کے ذریعے کرنے کی تجویز دی گئی۔
पंजाब में सफाई निजाम को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए भी तजावीज पेश की गई। एक्साइज डिपार्टमेंट को फीस कलेक्शन की जिम्मेदारी देने की तजवीज दी गई। सफाई प्रोग्राम के लिए मुस्तकिल फंडिंग का नया निजाम लाना होगा। मकामी हुकूमतों के माली बोझ कम करने के लिए मालियाती फार्मूले पर वर्किंग शुरू कर दी गई। सफाई फीस की वसूली से सुथरा पंजाब प्रोग्राम को तकवीत दी जा सकेगी। ईद सीजन रेलवे के लिए सूदमंद साबित। फ्यूल की कीमतें बढ़ने से आवाम की लंबे सफर के लिए ट्रेन को तरजीह। रेलवे को एक हफ्ते में टिकटों की कीमत में 981 मिलियन की आमदन हुई। 17 मार्च तक 23 मार्च तक मुल्क भर से 98 करोड़ 10 लाख की आमदन हुई। 23 मार्च को रिकॉर्ड 20 करोड़ 28 लाख रुपए की आमदन हुई, जबकि 8 ईद स्पेशल ट्रेनों से 97 लाख रुपए आमदनी हासिल हुई। ईद सीजन रेलवे के लिए सूदमंद साबित रहा। फ्यूल की कीमतें बढ़ने से आवाम ने लंबे सफर के लिए ट्रेन सफर को तरजीह दी। ईद स्पेशल ट्रेनों से रेलवे को कुल 97 लाख रुपए आमदनी हासिल की गई। रेलवे को एक हफ्ते में टिकटों की कीमत में 981 मिलियन रुपए आमदनी हासिल हुई। 17 मार्च तक 23 मार्च 2026 एक हफ्ते में लाहौर समेत मुल्क भर से 98 करोड़ 10 लाख रुपए आमदनी हुई। 23 मार्च को 20 करोड़ 28 लाख रुपए की रिकॉर्ड आमदनी हासिल हुई। वाज़ेह रहे कि आमदनी करंट और ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त कीमत में हुई। मशरक़ी वस्ता में जंग से परवाज़ों का निज़ाम दरहम बरहम। अलैन और फजीरा एयरपोर्ट पर जुज़वी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक, शाम के एयरपोर्ट मुकम्मल बंद। ईद के तीनों रोज़ मुल्क भर से 150 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हुई। मशरिक़े वस्ता जंग के बाइस परवाज़ों का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक और शाम के एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर फिजाई ऑपरेशन के लिए बंद हैं। अलैन और फजीरा एयरपोर्ट पर जुज़वी फिजाई ऑपरेशन बहाल किया गया है। ईद उल फितर के तीनों रोज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से 150 से जायद परवाजें मंसूख हुई। ईद उल फितर के पहले रोज 73 परवाजें उड़ान न भर सकी। दूसरे रोज 40 परवाजें मंसूख हुई। तीसरे रोज 41 परवाजें उड़ न सकी। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के हालात संभलते ही फिजाई ऑपरेशन के निजाम में बेहतरी आएगी। तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को पाकिस्तान की फिजाई हुदूद से गुजरने में कोई मुश्किलात नहीं। बैनुल अक़वामी सिविल एविएशन कवानीन के तहत तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर कोई इमरजेंसी सूरत हाल नहीं। अंदरून और बैरून मुल्क फिजाई ऑपरेशन मामूल के मुताबिक चल रहा है। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 4 साल से लापता लड़की के कत्ल बारे आईजी पंजाब की रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। सूबे भर की लापता खवातीन के मुकदमात ज़ेरे अल्तबा केसेस की तफसीलात तलब कर ली। साहिला सलमा बीबी की दरखास्त पर समात की। मजीद समात 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। फलक जावेद के खिलाफ जाली वीडियो वायरल करने का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने समात 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। फलक जावेद को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। अजमा बुखारी ने वीडियो बयान रिकॉर्ड करने की दरखास्त खारिज करने की अपील दायर कर रखी है। CCD की जानिब से मुबैना पुलिस मुकाबलों का मामला, मुकाबले रोकने से मुतल्लिक केस, FIA को फरीक बनाने की मुतफरिक दरखास्त पर समात। अदालत ने DG FIA समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का जाली रजिस्ट्रेशन केस, मुल्जिमों के खिलाफ तमाम शहादत मुकम्मल हो गयी। एंटी करप्शन कोर्ट ने कल वकला से केस पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। गुलकार अली जफर की तरफ से मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत के दावे पर समात। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात की अदालत में गुलकार अली जफर पेश हुए। अदालत ने अली जफर के वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिम इसरार की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त जमानत पर समात की। ईद से कबल दरखास्त जमानतें दायर होने का मामला सेशन और दीगर अदालतों में 19 मार्च को अचानक होने वाली छुट्टी के ऐलान से जिन दरखास्तें जमानतों पर फैसले महफूज थे, उनके फैसले सुनाते हुए 15 मुल्जिमों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। फैमिली अदालत में जौहर टाउन की खातून सोनिया ने शौहर साजिद के नशा करने पर अदालत से तलाक के लिए रुजू कर लिया। फैमिली जज आमना कामरान ने खातून के बयान और वकील के दलाइल के बाद शौहर साजिद की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। शादबाग के मोहम्मद सरवर ने खराब शू देने पर कामरान शूज मिस्री शाह मेन बाजार के मालिक के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने दुकानदार को 27 मार्च को जवाब के लिए तलब कर लिया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम और रहमान सहगल का कहना है कि ईरान अमेरिका जंग के असरात हमारी मईशत पर बुरी तरह असर अंदाज हो रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने का खदशा है। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत से मुआशी फैसले करे। हवाले से कोई जो दोनों मुल्क के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें इस्लामाबाद में एक डेलीगेशन भी आ रहा है। उम्मीद है कि ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी। जो पाकिस्तानियों की अपनी इन्वेस्टमेंट है वो भी वापस आएगी और पाकिस्तान का अपना जो एक इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान की जो इस वक्त एक उभरती हुई मईशत है हमारे ख़ित्ते में,
اس وقت بڑا اہم یعنی یہ موقع بھی ہے ہم اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کریں. اس کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کے لیے اپنے الیکٹرک جو ٹیرف ہے یا پاور ٹیرف ہے اس کو کم کریں. ریٹ آف انٹرسٹ کو ہم فوری طور پہ کم کریں اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پیرامیٹر فوری طور پہ ہمیں بہتر کرنے چاہیے. زیادہ سے زیادہ انڈسٹریل زون بنانے چاہیے. زیادہ سے زیادہ ای پیز ہمیں ڈیولپ کرنے چاہیے. یہ جو گلف میں اس وقت جنگ چل رہی ہے اور آپ کی جبل علی ہے وہاں پہ شدید متاثر ہوئی ہیں دونوں پورٹیں, اور ان دونوں پورٹوں کا جو الٹرنیٹو روٹ ہے نیئرسٹ جو آپ کو پورٹ ہے نا وہ کے پی ٹی ہے, کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے. کے پی ٹی ہمارے یہاں جتنے بھی یہ اس کے بعد پھر گوادر ہے, اور یہ بیسٹ ٹائم ہے. آپ یقین کریں اتنا اچھا رسپانس آ رہا ہے. بہت بڑی بڑی شپنگ کمپنیاں جو ہیں وہ یہاں پہ موو کر رہی ہیں. چینی کونسل جنرل سنیان نے محکمہ داخلہ پنجاب کا دورہ کیا اور سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے ملاقات کی. چینی کونسل جنرل کا عہدہ سنبھالنے کے بعد محکمہ داخلہ کا یہ پہلا دورہ ہے. ملاقات کے دوران پنجاب میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور چینی باشندوں کے سیکیورٹی انتظامات بارے تبادلہ خیال کیا گیا. سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے چینی کونسل جنرل کو محکمہ داخلہ کی آمد پر خوش آمدید کہا. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں موجود تمام چینی باشندوں کی حفاظت حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. چینی کونسل جنرل نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور تاریخی اہمیت کا شہر ہے اور وہ یہاں آ کر خوشی محسوس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان روایتی برادرانہ تعلقات کے حامل ہیں. پنجاب میں سی پیک کے بیشتر منصوبوں پر کام کر رہے ہیں اور پنجاب میں چینی باشندوں کے لیے دوستانہ ماحول ہے. چینی کونسل جنرل نے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کا کردار قابل تعریف ہے. سیکرٹری ہاؤسنگ نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے کام کی رفتار کی سخت مانیٹرنگ شروع کر دی ہے. سست روی پر ایم ڈی واساس کو تنبیہ جاری کر دی گئی. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے آن لائن جائزہ اجلاس کی صدارت کی. تمام اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. ہدایات جاری کی ہیں. پروجیکٹ ڈائریکٹر کو مانیٹرنگ میکانزم مزید مؤثر بنانے کی ہدایت بھی کی گئی. مزید ہدایت کی گئی کہ دن اور رات میں الگ الگ مانیٹرنگ کی جائے اور 24 گھنٹے کام جاری رکھا جائے. مزید ہدایت جاری کی گئی کہ مانسون سے قبل تمام اضلاع میں کام مکمل کیا جائے. محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 15 اضلاع میں کام جاری ہے. محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام 1 کروڑ 35 لاکھ کی آبادی کے لیے مثبت نتائج مرتب کرے گا. محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق مضبوط اور مؤثر سیوریج انفراسٹرکچر صاف ستھرے ماحول کی ضمانت ہے. محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سوہنا پنجاب مشن مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے گا. رائل کالج آف گائناکالوجسٹ کی تیسری انٹرنیشنل کانفرنس کا شالامار میڈیکل کالج میں آغاز ہو گیا ہے. چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز شالامار شاہد حسین کی شرکت. چیئرپرسن کانفرنس پروفیسر نازلی حمید, پرنسپل پروفیسر زاہد بشیر, سی او ڈاکٹر عائشہ نعمان سمیت اندرون اور بیرون ممالک سے گائناکالوجسٹ آئے. میں منعقدہ تیسری انٹرنیشنل کانفرنس میں چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز شاہد حسین بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. چیئرپرسن گائنی کانفرنس پروفیسر نازلی حمید, پرنسپل شالامار میڈیکل کالج پروفیسر زاہد بشیر, سی او شالامار ہسپتال ڈاکٹر عائشہ نعمان, پروفیسر فرید ظفر حیات, پروفیسر ثاقب صدیق, پروفیسر محمد طیب, پروفیسر ارشد چوہان نے شرکت کی. پروفیسر نورین اکمل, ڈاکٹر ریحانہ رحیم, بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر نادرہ سلطانہ, پروفیسر مریم ملک, پروفیسر شمسہ ہمایوں بھی تقریب کا حصہ تھے. ڈاکٹر ریحانہ ملک, ڈاکٹر شاہدہ شیخ, ڈاکٹر پشپا سری چند, ڈاکٹر سیدہ بطول مظہر, ڈاکٹر رابعہ مشتاق, ڈاکٹر زریاب سیکنا, پروفیسر ربینہ سہیل, پروفیسر طیبہ وسیم سمیت اندرون و بیرون ممالک سے گائناکالوجسٹس نے شرکت کی. پروفیسر نازلی حمید نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد دنیا بھر میں شعبہ گائنی میں ہونے والی جدید تحقیق کو متعارف کروانا ہے. Pakistan IRC represents a body of doctors who are globally trained and are actively engaged with the RCOG for better women health and for education. And I am very proud to share that Pakistan IRC is now regarded as one of the most active IRCs globally. And this entirely is a team commitment, a collaborative mission accomplished. I am so grateful to you for your support. پرنسپل شالامار میڈیکل کالج پروفیسر زاہد بشیر نے کہا کہ کانفرنس میں نوجوان ڈاکٹرز کو سیکھنے کا موقع ملے گا. شالامار میڈیکل کالج رائل کالج آف گائناکالوجسٹس کا رجسٹرڈ سینٹر ہے. رائل کالج آف گائناکالوجسٹس کا امتحان اب شالامار میڈیکل کالج میں منعقد ہوگا. رائل کالج آف گائناکالوجسٹ کا پارٹ 3 ایگزامینیشن ہے وہ بھی یہیں پہ شالامار میڈیکل کالج میں انہوں نے ایک سینٹر ریکگنائز کر لیا.
تو وہ جو ہمارے لوگوں کو ایجپٹ یا ابو دھابی جانا پڑتا تھا وہ اب یہیں پہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے وہ امتحان بھی دے سکیں. تو بڑی سہولت ہے ینگ لوگوں کے لیے, اور اس کی وجہ سے ہمارے ینگ جو گائنیکالوجسٹ ہیں بہت سارے لوگوں نے اب FCPS کے ساتھ ساتھ MRCOG کا ایگزام بھی دینا شروع کر دیا. صدر رائل کالج آف گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر ایلیسن رائٹ اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر کیٹ لانکاسٹر نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. کیمرامین خرم سندھو کے ہمراہ زاہد چودھری, سٹی 42.